والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائے کے صد تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس کا اہتمام علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمودیہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مولانا محمد الیاس جامی صاحب اور ان کے رفقائے کار کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اللہ رب العزت بھائی جام محمد یوسف اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی جزائے خیر دے، جنہوں نے بہترین انداز میں ہمیں خوش آمدید بھی کہا اور ہماری بڑے اچھے انداز میں خدمت کی۔ اللہ رب العزت ہر اس بندے کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے جس نے اس پروگرام میں دام میں در میں قد میں سخ نے جس اعتبار سے بھی ممکن ہوا حصہ ڈالا ہے، آمین تو کہہ دو۔ آمین۔ سامعین محترم، یقیناً وقت کافی ہو گیا ہے اور آپ حضرات تھکے بھی بیٹھے ہیں، 1 بجے ہے اور اس وقت
بہت زیادہ لمبی گفتگو میں بھی نہیں کروں گا، میں اپنی گفتگو کو تھوڑے وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں گفتگو جلدی سمیٹ لوں گا، اور اگر آپ اسی طرح رہے تو میں گفتگو کو پھر لمبا کر لوں گا۔ کیا خیال ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ جاگ رہے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں جو جو سو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، یہ قرآن کی درسگاہ ہے۔ عظمت قرآن کے حوالے سے، دینی مدارس کی اہمیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو اپنے مخصوص انداز میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر عبدالحکیم صدر پوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے رات کے اس پہر قرآن اور حدیث کے حوالے سے اکٹھا کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب کا کرم ہے، اللہ جس پہ چاہے کر دے۔ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کو قرآن و حدیث کے لیے چنا گیا ہے، آپ کو اس لائق سمجھا گیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ یہ اس کا کرم ہے کائنات کے رب کا۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ اس رب کا کرم ہے، اس نے آپ کو اور اس فقیر کو اس قابل سمجھے کہ ہم قرآن کی بات کریں، نبی کے فرمان کی بات کریں۔ اللہ نے یہ قرآن جب نازل کیا تو نازل کر کے پھر وعدہ بھی کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کے سینے اللہ نے قرآن کے قابل سمجھے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیاں قرآن کی خدمت میں گزری ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی جوانیاں قرآن پڑھاتے پڑھاتے بڑھاپے میں بدل گئی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ امیر ہو کہ مرو، غریب ہو کہ نہ مرو، اللہ سے مانگا کرو کہ اے اللہ ہمیں امیروں والی موت دے، غریبی موت سے بچا۔ پھر فرمایا کہ امیرانہ موت یہ ہے کہ بندہ خود تو مر جائے، بندے کی نیکی نہ مرے، یہ امیروں والی موت ہے۔ اور غریبی کی موت یہ ہے کہ بندہ خود مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے۔ مر گیا، مرنے سے پہلے گانے سکھا گیا لوگوں کو، مر گیا مرنے سے پہلے شراب نکالنے کے طریقے سکھا گیا، مر گیا مرنے سے پہلے چوری سکھا گیا، مر گیا مرنے سے پہلے فحاشی سکھا گیا، تو یہ بندہ غریبی کی موت مرا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ زندہ ہے، اس کا گناہ نہیں مرا۔ لوگ اس کے شاگرد ہیں، گانا گا رہے ہیں، اس کے نامے میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، اس کے شاگرد شراب نکال رہے ہیں، اس کے نامے اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، اس کے شاگرد خلق خدا کو تنگ کر رہے ہیں اور اس کا گناہ اس کے نامے اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ کتنا غریب آدمی ہے کہ مرنے کے بعد بھی گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور امیرانہ موت کیا ہے؟ خود تو مر گیا لیکن مرنے سے پہلے 10 بندوں کو قرآن پڑھا گیا۔ یہ مر گیا ہے لیکن اس کی نیکی زندہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے آگے قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ آگے قرآن پڑھا رہے ہیں، اور وہ ساری نیکی اس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ امیروں والی موت ہے۔ مرا، مرنے سے پہلے درسگاہ بنوا گیا،
اس درسگاہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے والے پھر آگے پڑھائیں گے، قیامت کی صبح تک نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ کتنا امیر آدمی ہے کہ خود تو مر گیا لیکن اس کی نیکی زندہ ہے۔ ہم سے تو کوئی رائے لے نا کہ جی بابا جی فوت ہو گئے ہیں، اب ہم ان کے لیے کیا کریں؟ تو میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ درسگاہ بنوا دو، قرآن کی درسگاہ بنوا دو، کسی قریبی مدرسے کے چند طالب علم اپنے ذمے لے لو اور ان کو ہر وہ حق دو جو تم اپنی سگی اولاد کو دے رہے ہو۔ تمہاری خدمت کے بعد وہ بچے قرآن پڑھ کے جب دین کی خدمت کریں گے تو جو ثواب وہ ملنا ہے نا، اس کا مقابلہ ہماری کلخانیاں نہیں کر سکتی۔ کلخانی میں کیا ہوتا ہے جی؟ خیرات پکی پہ یہ کھا کے جب ہے، کھانے کون آیا بیٹھا ہے؟ مولانا صاحب، مجھ پہ تو صدقہ لگتا ہی نہیں۔ اور بھائی جو بندہ 5-6 کروڑ کا الیکشن لڑتا ہے ہر 5 سال بعد، اس پہ صدقہ لگتا ہے؟ کھانے کون آیا بیٹھا جی؟ خان صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، نمبردار صاحب اور چودھری صاحب اور وڈیرے صاحبان، اور نام کیا لکھا ہوا جی؟ خیرات پکی پہ جی۔ خیرات لگتی ہے ہم پر؟ اچھا، جن پہ لگتی ہے وہ بیچارے تو باہر بیٹھے ہیں، بھئی مار کھا کے ویلی کا بچائی سر تو سانو نصیب ہو سے۔ اسی طرح نہیں ہوتا مفتی صاحب؟ جن پہ لگتی ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، پکھی واس لوگ ہوتے ہیں، دیگر کھانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ جن پہ لگتا تھا ان کی باری نہیں لگ رہی، جن پہ نہیں لگتا ان کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کی درسگاہ پہ تم لگا رہے ہو، یہ عین اس مصرف پہ لگ رہا ہے جس پہ خرچ ہونے کے بعد میت کو فائدہ ہوگا۔ خرچ کرنا ہے تو یوں خرچ کرو۔ خیر، سسٹم چل رہا ہے تمہارا بھی ہمارا بھی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے دبے دبے لفظوں میں کلخانی کی بات کرتا ہوں، کھول کے نہیں کرتا، چونکہ پتہ ہے سسٹم چل رہا ہے آپ کا بھی اور میرا بھی۔ مجھے بھی مجمع مل جاتا ہے کلخانیوں میں، ہر کلخانی میں 2-3 ہزار بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی بات کر لیتا ہوں۔ کام چل رہا ہے دونوں طرف سے، لیکن حق بات بتانا تو ہماری ڈیوٹی ہے نا۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشی، علماء انبیاء کے وارث، ہمارا کام بھی بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سو بتا دیا آپ کو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کے سینے اللہ نے قرآن کے خزینے بنا دیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی جوانیاں قرآن کی خدمت میں گزر گئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے شب و روز قرآن کی خدمت میں گزرے ہیں۔ ان کو مبارک ہو کہ دنیا بھی اچھی گزار گئے اور آخرت بھی اچھی گزار گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی کی 10,000 تنخواہ ہے، اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ گھاٹا نہیں کیا، ہم گھاٹا کھانے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم نقصان میں جانے والے لوگ ہی نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہتا ہے مولانا صاحب مجھے درجہ چہارم کی نوکری لگوا دو۔ میں نے کہا تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگا BSc۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو BSc ہے، درجہ چہارم کی نوکری لے گا، کیا کرے گا؟ کوئی بزنس ذاتی کر لے، جب تک کوئی اور بڑی نوکری تیرے لیول کی نہیں ملتی، کوئی بزنس کر لے۔ کہتا ہے مولانا صاحب بزنس میں پیسے تو زیادہ ملتے ہیں۔ میں نے کہا تو درجہ چہارم کی نوکری میں آپ کو تنخواہ ملے گی 15 سے 18 ہزار، تو اس میں آپ کا کیسے گزارا چلے گا؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب بات تنخواہ کی نہیں، بات ہے پینشن کی۔ اس میں فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہے، مستقبل محفوظ ہے۔ کل مجھے پینشن ملے گی، اس لیے میں تھوڑی تنخواہ کے باوجود بھی نوکری لے رہا ہوں۔ تب مجھے سمجھ آیا اپنی بات کہ ہمیں بھی کل پینشن ملے گی۔ یہ جو مولوی مسجد میں بیٹھا ہے، منبر محراب میں بیٹھا ہے، آج کے دور میں 10,000 15,000 تنخواہ لے کر تمہاری ہر وقت کی ڈیوٹی پوری دے رہا ہے، انتظامیہ کی ہر دباؤ کو برداشت کر رہا ہے، اس لیے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ یہ کل کی پنشن پہ نظر لے کے بیٹھا ہے کہ یہاں دنیا تو گزر ہی جائے گی، تھوڑی تنخواہ میں صحیح، کل جو پنشن ملنے والی ہے، کائنات کا رب جو سروں پہ تاج دینے والا ہے، جب پنشن ملے گی تو کائنات کا رب کہے گا اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ جو پنشن ہے نا، یہ ہمیں مطمئن رکھتی ہے، ہم خوش باش رہتے ہیں۔
اللہ کا فضل ہے، ہم مطمئن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ میاں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، کہتے ہیں جی غریب یہ کہاں سے کھائیں گے جی، اور جب ہمیں کھاتا پیتا دیکھتے ہیں تو مولویوں دے کنے ویکھے نے جڑے۔ جب ہم کہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، کہتے ہیں میاں کتھو کھاؤ سے، اور جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، اس وقت کہتے ہیں جی ویکھ لو جی مولوی کھمدے کی مہینے جی، رجو ہے مولوی بھوکھی مات جتنا کھا وہی جائے، یوں کہتے ہیں۔ کیوں؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے گا، قرآن و حدیث کی خدمت کرے گا، اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے رزق کا چانس ہی نہیں۔ میرے علاقے کا ایک سیاستدان ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ہم ہر روز نکلتے ہیں، شام کو 50-60 ہزار خرچہ کر کے آ جاتے ہیں، ہماری گاڑیاں بھی آپ سے چھوٹی ہیں، آپ کی گاڑی بھی بڑی ہے، پتہ نہیں تیرا خرچہ کی میں چلتا ہے۔ میں نے کہا اس کا تو پتہ مجھے بھی آج تک نہیں چلا کیسے چلتا ہے، یہ رب کا نظام ہے، چل رہا ہے، پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے جب اس معاملے میں آج تک گنتی نہیں کی، پریشانی تو تب ہونا جب بندہ گنتی کر رہا ہو، حساب ہی نہیں کیا۔ ایک دن میں لاہور ایک شادی تھی، شور کوٹ کے ہمارے دوست تھے، لیکن انہوں نے ادھر سے رشتہ لیا تو میں اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کوٹ عبد المالک میں شادی تھی، لاہور کے ساتھ ہی ہے، شیخو پورہ اور لاہور کے بالکل بارڈر پر۔ تو میں راستے میں ایک جگہ پہ قیام تام پہ رکا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا نا تو مجھے ڈرائیور کہتا ہے کہ حضرت صاحب ٹینکی فل ہو گئی ہے ڈیزل سے۔ میں نے کہا کس نے دیا ہے؟ کہتا فلاں جو سیاستدان تھا نا وہ گزرا ہے، تو اس نے پوچھا کہ مولانا صاحب کا ڈالا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جو میرے کھاتے میں ٹینکی فل کروا دو۔ میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے فون کیا، میں نے کہا میاں صاحب آپ نے جو مجھ سے چند دن پہلے سوال کیا تھا نا کہ تیرا سسٹم کیسے چلتا ہے، میں نے کہا یوں چلتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ میں نے کہا ہمارا سسٹم یوں چلتا ہے کہ ہمارے مخالفوں کی جیب سے بھی پیسے نکلتے رہتے ہیں ہمارے لیے۔ یہ رب کا نظام ہے، جو اللہ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے سر پہ نہ رکھو۔ رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، ہم خواہ مخواہ اپنے سر پہ وزن رکھیں گے، جب اللہ کے دیے اللہ والا کام ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم تھک جائیں گے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ آپ کے بچوں کو قبول کرے، میرے بچوں کو قبول کرے، یا ہمارا مال اللہ قبول کرے۔ ہمارے قریب کے بزرگ گزرے حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی کمائی حلال کی ہے اور کس کی کمائی حرام کی ہے۔ عرض کیا گیا حضرت آپ کوئی عالم الغیب ہے؟ فرمایا نہیں، عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں، میں تو مصرف کو دیکھ لیتا ہوں، جس کی کمائی حلال پہ خرچ ہو مجھے سمجھ آ جاتی ہے اس نے کمایا بھی حلال راستے سے ہے، جس کی کمائی حرام پہ خرچ ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس نے کمایا بھی حرام راستے سے۔ آپ دیکھیں نا تگاری اٹھانے والا بھلا مجرے پہ پیسے پھینکے گا؟ ہل چلا کر کھیتیوں سے فصلیں اگا کر کما کے کھانے والا، مزدوری کرنے والا بھلا کنجریوں پہ پیسہ لٹائے گا؟ خسروں پہ پیسہ ڈالے گا؟ قطعاً نہیں۔ حلال کمانے والا حلال پہ خرچ کرتا ہے، حرام کمانے والا حرام پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر آپ کی کمائی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ خرچ ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں حلال راستے سے کمانے کا موقع بھی دیا اور حلال پر خرچ کرنے کا موقع بھی دیا۔ ذمہ داری نا اپنے سر پہ لا دو کہ جی کیا ہوگا، ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ میں 2009 میں جامعہ خالد بن ولید سے پڑھ کے یہاں سے نکلا تھا، اور میں نے 8 سال ہی الحمدللہ ایک ہی مدرسے میں لگائے۔ اس سے پہلے تو ہم کالج پڑھتے رہے، ایک ہی مدرسے میں 8 سال لگائے۔ مفتی عبد المالک صاحب اور میں کلاس فیلو ہیں۔ 2009 میں نے جا کے وہاں پہ مدرسہ بنایا، مدرسے کا نام رکھا مدرسہ گلشن اہل بیت۔ کچھ دن گزرے، 2-3 ماہ کے بعد ایک بلاک افیسر تھا، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا چونکہ تقریریں تو سرکل کرتی رہ جاتی ہے فیس بک کے ذریعے، تو وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے ٹرالی پوری بھری ہوئی تھی ٹالی کے درختوں کی، پرانے درخت 100-150 سال پرانے، پوری ٹرالی بھری ہوئی میرے پاس لے کے آیا۔ میں نے پوچھا کیسے آیا ہو؟ کہتا ہے سلامی کرنے آیا ہوں۔
حالانکہ اس وقت میں سیاست میں نہیں تھا، لیکن الحمدللہ والد محترم مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک نام ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ عزت تو ہمیں اللہ نے دے رکھی ہے نا، سلامی دینے آیا ہوں۔ اب اس دور میں وہ ٹرالی جو درختوں کی کٹے ہوئے کی تھی، کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ کی تھی۔ بلاک آفیسر تھا وہ، مجھے آ کے کہنے لگا یہ میری طرف سے تحفہ قبول کریں، مدرسے کے لیے قبول کر لیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ آپ کا ذاتی تو نہیں ہے، آپ تو صرف چوکیدار ہیں، بلاک افسر ہو گئے تو کچھ ایریا ہے کتنے کلومیٹر کا آپ کے انڈر آ جاتا ہے، آپ چوکیدار ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو جن بچوں کو میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اگر انہیں میں حرام کھلا کے قرآن پڑھاؤں گا تو یہ کل قرآن کی کون سی خدمت کریں گے؟ تیرے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ تو نے چلو اپنے طور پر خدمت کی، لیکن یہ تیرا فعل قبول نہیں ہے۔ آپ ٹرالی لے جائیں، اس کی سپرداری کرائیں، کہیں بھی خرچ کریں، ہم اپنے مدرسے میں سرکاری مال خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ کا کرم ہے بھئی، ہم نے خدمت کرنی ہے، 10 کی بجائے 2 کی کر لیں گے، 100 کی بجائے 5 کو پڑھا لیں گے، لیکن ہر طرف سے پیسے اکٹھے کر کے اور پھر اگر ہم قرآن پڑھائیں اور سود کا کاروبار کرنے والا اس سے بھی چندہ لے رہے ہیں، شراب نکالنے والے سے بھی لے، تو ہم کیوں لیں؟ جو بچہ آتا ہے نا پڑھ لیں، یہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، یہ واضح میں رکھنا۔ خیر، ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے، میں تو اپنے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ 3 بار اللہ نے اپنا ذکر کیا، 3 بار اللہ نے ذکر کیا۔ یہ ترجمہ آسان ترجمہ ہے جو آپ اور ہم کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ علماء موجود ہے، اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اتنا خوبصورت ترجمہ بنتا ہے کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اِنَّا بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، تو گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے، ہاں ہم نے، ہم ہی نے نازل کیا اس قرآن کو، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ قرآن اللہ نے جب سے بھیجا ہے اس وقت سے اب تک اس میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آئی اور آ بھی نہیں سکتی۔ ہر اعتبار سے مضمون کیا، اعراب کیا، اور اس کے معانی کیا، مفہوم، ہر اعتبار سے یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں دنیا کے اندر، ممکن ہی نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے آخر میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہے الرحمن اور دوسرا کیا ہے؟ الرحیم۔ الرحمن کے آخر میں ہے نون اور الرحیم کے آخر میں میم۔ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن کی ہر آیت یا نون پہ ختم ہوگی یا میم پہ ختم ہوگی۔ پڑھنا شروع کر، الحمدللہ رب العالمین نون، الرحمن الرحیم میم، یاسین نون، والقرآن الحکیم میم، الرحمن نون، علم القرآن، القلیل کالمعدوم کے تحت سوائے چند ایتوں کے پورے کا پورا قرآن یا نون پہ ختم ہو رہا ہے یا میم پہ ختم ہو رہا ہے۔ جس جہت سے آپ قرآن کے اندر غوطہ لگائیں، واپس لوٹو گے تو ہیرے جواہرات سے جھولیاں بھر کے واپس آؤ گے۔ ہم نے قرآن کو ٹائم ہی نہیں دیا۔ یاد رکھنا، یہی قرآن کل حوض کوثر بن جائے گا، یہی قرآن۔ مفسرین نے لکھا ہے الکوثر کی ایک تفسیر قرآن پاک بھی ہے، یہی قرآن کل حوض کوثر بن جائے گا، اور جو بندہ جتنا ٹائم دنیا میں قرآن کو دے رہا ہے نا، اتنا ٹائم اس کو حوض کوثر پہ ملے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر حوض کوثر پہ زیادہ ٹائم لینا چاہتے ہو تو قرآن کو ادھر زیادہ ٹائم دو۔ ہم جب کہہ رہے تھے اللہ پاک مجھے جام کوثر نصیب فرما، میں کہتا ہوں فرشتے ہنستے ہوں گے، بے اللہ انہیں پورا حوض کوثر دینا چاہتا ہے، یہ 1 گلاس کوثر کا مانگ رہے۔ اور جو بندہ قرآن کو دنیا میں ٹائم نہیں دیتا، نہ خود پڑھتا ہے، نہ پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرتا ہے،
قیامت والے دن اس کا چہرہ حوض کوثر سے پھیر دیا جائے گا. قرآن پاک میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا بھی تل. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اللہ اسے اندھا کر دیں گے، اس کا منہ حوض کوثر سے پھیر دیں گے، اندھا ہو جائے گا، حیران ہو کر کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے رب مجھے اندھا کیوں کیا، مجھے حوض کوثر کیوں نظر نہیں آ رہا. فرشتے دھکا دے کے کہیں گے تیری آنکھیں ہوتی تو تجھے قرآن نظر نہ آتا. یوٹیوب کے لیے ٹائم تھا، آپ کے لیے واٹس ایپ کے لیے ٹائم تھا، فیس بک کے لیے ٹائم تھا، کرکٹ کے لیے ٹائم تھا، سیاست کے لیے ٹائم تھا، دنیا داری کے ہر شعبے کے لیے ٹائم نہیں تھا تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا. اور جو دنیا میں قرآن کو ٹائم نہیں دے رہا، حالانکہ اللہ قرآن میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ قرآن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اللہ قرآن میں تمہیں اپنی تخلیق دکھانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کائنات کا حسن دکھانا چاہتا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے سیرو فی الارض، کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. رب تو تمہیں بولنا، تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے. رب تو تمہیں تسلیہ دینا چاہتا ہے کہ زمین و آسمان چاہے تم نے گناہوں سے کالے کر دیے، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. رب تو کہہ رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن ہم نہیں نا ٹائم دے رہے ہیں. کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ پاک بھی فرمائے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، آخرت میں ہم تمہیں بھلا رہے ہیں. رب منہ ہی نہیں لگائے گا. وقت ہے، تم بڑے قیمتی لوگ ہو، زندگی کو قیمتی بنا لو. جنت میں جانے کے بعد ہر خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن ایک خواہش آپ کو جنت میں بھی آئے گی. جب چھوٹے درجے کا جنتی بڑے درجے کے جنتی کو دیکھے گا تو کہے گا اے کاش دنیا میں ایک بار سبحان اللہ اور کہہ لیتا، چلو اس کے برابر تو ہو جاتا. تم قیمتی لوگ، ایک ایک سانس آپ کی قیمتی. اللہ کا شکر ہے آپ نے منبر جن لوگوں کے حوالے کیا ہے وہ آپ کو عقیدہ توحید سے جدا نہیں کر رہے، وہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت سے جدا نہیں کر رہے، وہ آپ کو نبی کے یاروں سے جدا نہیں کر رہے، وہ آپ کو نبی کے گھرانے سے جدا نہیں کر رہے. آپ نے منبر جن کو دیے وہ آپ کو فرقہ واریت نہیں سکھا رہے، شدت پسندی نہیں سکھا رہے، وہ آپ کو اللہ رسول سے دور نہیں کر رہے، تبرہ نہیں سکھا رہے، فضولیات نہیں سکھا رہے. آپ نے جن کو منبر دیے وہ آپ کو رسول اللہ کی محبت کا درس دے رہے ہیں، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی عقیدت کا درس دے رہے ہیں، اور قرآن و سنت کی خوشبو دے رہے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا خاصہ یہ ہے کہ حضور کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کی نسبتوں کا بھی احترام کرتے ہیں. حضور کی نسبت حضور کے شہر کو ملی تو حضور کا شہر اعلیٰ. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، حضور کی کسی بھی نسبت کی توہین اللہ کو پسند. حضور کا شہر اعلیٰ. اور میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ بھلے پی ٹی آئی کے ہوں، بھلے نون لیگ کے ہوں، بھلے کسی سیاسی پارٹی کے ہوں، کبھی اللہ اگر آپ کو موقع دے نا مکہ مدینہ جانے کا تو یہ سارے لباس ادھر ہی اتار کے جانا، وہاں محمدی بن کے جانا. کوئی ضرورت نہیں وہاں جا کر بھی ہم سیاسی باتیں کریں، وہاں ہم نے جانا ہے اللہ رسول کی محبت ہے، وہاں بات اللہ رسول کی ہوگی. نبی کے شہر میں جا کر بھی ہمیں یہی جمہوریں یاد رہنے ہیں تو ہم وہاں کرنے کیا گئے؟ کوئی ضرورت نہیں ان جمہوروں کی. ہمیں وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رہنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور مکہ مکرمہ آپ کی حاضری ہو، اور مقبولیت اور قبولیت والی حاضری ہو. جب آپ وضو کرنے کے لیے اتریں گے نا وضو خانہ میں، تو اکثر جگہ پر وہاں پر وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ سگریٹ نہ پیجئے
لتکون المدینہ خالیۃ من الدخان، تاکہ نبی کا شہر دھوئیں سے پاک رہے۔ جہاں دھواں بھی گستاخی سمجھی جاتی ہے وہاں پہ نعرے مارنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جہاں درود اونچی آواز میں نہیں پڑھنے کی اجازت، وہاں ہلڑ بازی کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم من حیث معاشرہ اگر آج اس معاملے میں خاموش رہے تو کل دوسری پارٹی وہاں کے ہلڑ بازی کرے گی جا کر، پھر کوئی تیسری پارٹی والے وہاں جا کر کریں گے۔ نبی کا شہر سیاست کی آماجگاہ نہیں ہے، نبی کا شہر ہمارے لیے محبتوں کی جگہ ہے، اور ہم وہاں پر حضور کی سنت کی بات کریں گے، حضور پہ درود و سلام پڑھیں گے، اور وہاں پر جا کر بات اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول کی ہوگی۔ کوئی اور بات ہمیں وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم، حضور بھی اعلیٰ، حضور کی نسبت بھی، حضور کی نسبت ذروں کو مل جائے تو پہاڑ بن جاتے ہیں، قطروں کو مل جائے تو سمندر بن جاتے ہیں، محتاجوں کو مل جائے تو قلندر بن جاتے ہیں، فقیروں کو مل جائے تو زمانے کے سکندر بن جاتے ہیں۔ ماؤں کے قدموں میں جنت آئی حضور کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنا حضور کے صدقے، ماں بہنوں کے سروں پہ چادر آئی حضور کے صدقے، بیٹیوں کو زندگی ملی حضور کے صدقے، صداقت دنیا میں اتری حضور کے صدقے، ایمان کی بات چلی حضور کے صدقے، قرآن دھرتی پہ آیا حضور کے صدقے، دل کا حال بدلا حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل بھی آیا تو حضور کے صدقے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے، وہ حضور کا زمانہ ہو تو زمانہ اعلیٰ، حضور کا یارانہ ہو تو یارانہ اعلیٰ، حضور کا گھرانہ ہو تو حضور کا گھرانہ بھی اعلیٰ۔ اور یہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ حضور کے یارانے کا بھی احترام کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یا تک نبی کے یارانے کو بھی سلام، نبی کے گھرانے کو بھی سلام، نبی کے در والوں کو بھی سلام اور نبی کے گھر والوں کو بھی سلام۔ میں چونکہ عوامی نمائندہ ہوں، پبلک میں میرے ساتھ ہر طبقے کے لوگ ملتے جلتے رہ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا لہجہ نرم ہے، اس وجہ سے لوگ کھل کے ذرا بات بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ حضور کے در والوں کے پیچھے ہیں اور صحابہ حضور کے در والے ہیں، دروازے پہ بیٹھتے ہیں، اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے، آگے بات کرو۔ کہنے لگا تم در والوں کے پیچھے ہو، ہم گھر والوں کے پیچھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تانا دیا انہوں نے کہا تم دار والوں کے پیچھے ہو، ہم گھر والوں کے پیچھے۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ در پہ رہیں گے، اہل بیت گھر میں رہیں گے۔ میں نے اسے آگے سے میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا اللہ تجھے ایمان دے۔ کیا کہا؟ اللہ تجھے ایمان۔ میں نے کہا در والوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا تجھے گھر جانے کون دے گا؟ کیا خیال؟ در والوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا تو گھر تجھے جانے کون دے گا؟ یہ جو در پہ بیٹھے ہیں یہی تو بتاتے ہیں کہ ماسک لگا کے جاؤ، جو در پہ بیٹھے ہیں یہی تو بتاتے ہیں کہ سینیٹائزر کر کے جاؤ، جو در پہ بیٹھے ہیں یہی تو بتاتے ہیں کہ نظریں جھکا کے جاؤ، جو در پہ بیٹھے ہیں یہی تو بتاتے ہیں کہ انداز کیسا ہوگا، لہجہ کیسا ہوگا، نظر کیسی ہوگی۔ جو نبی کے در پہ بیٹھے ہیں جب تک ان سے تعلق نہیں ہوگا تم گھر والوں تک نہیں جا سکتے، کہ در والے بتاتے ہیں کہ جو گھر میں ہے وہ پاک ہے، اور پاکوں کے پاس جانے کے لیے سوچ پاک لے کے جاؤ، پاکوں کے پاس جانے کے لیے عقیدہ پاک لے کے جاؤ، پاکوں کے پاس جانے کے لیے زبان پاک لے کے جاؤ، پاکوں کے پاس جانے کے لیے نظریہ پاک لے کے جاؤ۔ جو در پہ بیٹھے ہیں شرابی کو نہیں جانے دیں گے، جو در پہ بیٹھے ہیں بلگی کو نہیں جانے دیں گے، جو در پہ بیٹھے ہیں جنسی کو نہیں جانے دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھنگ والا بھنگ کے نشے میں ہے، ناپاک ہے، پاکوں کے پاس نہیں جا سکتا۔ نہیں
یقین آتا تو ان کو دیکھو جو روزے سے تھوڑا بیر کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھے اندر کیوں نہیں جاتے، کہتے ہیں صدیق جو ہے، نہیں سمجھے، کہتے ہیں صدیق ہے، ان کو پتہ ہے صدیق موجود ہے، کسی ناپاک سوچ کو نبی کے قریب نہیں آنے دے گا. بات سمجھ آ رہی؟ یہی در والے بھی شان والے ہیں اور گھر والے بھی. یہ نظریہ ادھر سے تھا، میں نے ان کی آواز میں اس کا رد کیا ہے، ورنہ اہل بیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. میں نے تو جیسا سوال ہوا ویسا ادھر جواب دیا تھا. اہل بیت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. اپنا تو نظریہ بڑا صاف ہے. حضور کی مرضی، حضور نے جن کو چاہا ان کے سروں پر چادر کا سایہ دیا، جن کو چاہا ان کے سروں پہ روزے کا سایہ دیا. حضور نے جن کو چادر کا سایہ دیا ان کو بھی سلام، جن کو روزے کا سایہ دیا ان کو بھی سلام. ہمیں نہ روزے کے سائے میں سوئے ہوئے پہ کوئی شکوہ ہے، نہ چادر کے سائے میں بیٹھے ہوئے پہ کوئی شکوہ ہے. چادر والے بھی اعلیٰ ہیں، روزہ والے بھی اعلیٰ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کا کرم ہے، میں مکی بھی ہوں مدنی بھی ہوں. مکی ہونے کا مطلب کیا ہے، مدنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا ہم اس علی سے بھی خوش ہیں. مدنی ہونے کا مطلب ہے جو روزہ میں سوئے ہوئے ہیں ہم ابو بکر و عمر سے بھی خوش ہیں. امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کعبہ میں پیدا ہونا تواترات میں سے ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفاء عن الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دیگر فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں کعبہ میں پیدا کیا. تو جو کعبہ میں پیدا ہوا ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، جو روزہ میں سوئے ہوئے ہیں ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی مجھے یہ کہے نا کہ روزہ میں سونا کون سی فضیلت ہے، تو میں کہوں گا جو کعبہ میں پیدا ہونا فضیلت ہے وہی روزہ میں سونا فضیلت ہے. ہم کسی بھی فضیلت کے منکر نہیں. حضور کی مرضی، حضور کا فیصلہ. رہی یہ بات کہ تم علی کو چوتھے نمبر پر لے کے آتے ہو، ہم نہیں لے کے آتے. مولوی کی تقریر سے پہلے والا چوتھے پہ نہیں آئے گا، چوتھے والا پہلے پہ نہیں جائے گا. زور لگا کے کوئی جتنی تقریر کر لے، نمبر وہی ہے جو اللہ رسول دے چکا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ جو پہلے نمبر پہ آیا اس کو بھی سلام کرنا ہے، جو چوتھے پہ آیا ہم اس کو بھی سلام کریں گے. بس ہماری طرف سے محبت دونوں کے لیے برابر ہے. رہی یہ بات کہ آخر میں کیوں لے کے آتے ہو؟ امیر شریعت حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر میں آنا عیب نہیں. آخر میں آنا اگر عیب ہوتا تو اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتا. حضور آخر میں آئے نبیوں کے امام بن گئے، حضرت علی آخر میں آئے ولیوں کے امام بن گئے. حضور آخر میں آئے خاتم النبیین ہو گئے، حضرت علی آخر میں آئے خاتم الخلفاء ہو گئے. خاتم الخلفاء نہیں کہا، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ علماء بیٹھے ہیں نا. خاتم الخلفاء کہا ہے کہ نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد الرسول اللہ ہے، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضیٰ ہے. خاتم الخلفاء اس لیے نہیں کہا کہ امت متفق ہے اس بات میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بالاتفاق پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی ہے. امت متفق ہے اس میں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ معاملات طے پا جانے کے بعد چھٹے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ہے. خلافت کا سلسلہ بعد تک چلتا رہا ہے لیکن خلافت کی انگوٹھی کا حسن علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو بڑا صاف ستھرا عقیدہ ہے، گستاخی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے حضور کا یارانہ ہو چاہے حضور کا گھرانہ ہو. شان رتبہ مقام وہ ہے جو اللہ رسول پہلے سے طے کر چکے. ہم ان تمام ہستیوں کو ان کے مقام سمیت سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ایک ایک صحابی ہمارے لیے معیار ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا مقام حضرت امیر معاویہ سے بہت اونچا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا مقام بھی اس امت میں صحابہ کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ کے بعد جو لوگ تابعین ہوئے
اور آج تک جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے اونچا مقام حضرت امیر معاویہ کا ہے. ان کے مقام کو بھی ہم ہمارے جیسے اربوں خربوں کیا جتنے علماء صلح ہیں مل جائیں، ان کی زندگی کی مقبول عبادتیں ہو جائیں، ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں امیر معاویہ کا ایک سجدہ ہو تو حضرت امیر معاویہ کا سجدہ پھر بھی وزن میں بڑھ جائے گا. باقی حضرت علی کی شان وہ تو بہت بلند ہے، ان کا اپنا مقام ہے. ان کے جو فضائل ہیں سابقون الاولون کے اعتبار سے، بدری صحابہ ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح جو ہے عشرہ مبشرہ ہونے کے اعتبار سے وہ ایک الگ مقام ہے، وہ تو بہت اونچی شان ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ بھی وہ صحابی ہیں جن پر اللہ نے اعتماد کیا ہے. کس نے؟ قرآن پڑھیے، الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ. جب اللہ نے قرآن بھیجا تھا تو لکھا ہوا آیا تھا کہ 30 پارے لکھے لکھا ہے آ کے حضور کے سامنے رکھ دیے گئے. لکھا ہوا آیا تھا قطن نہیں. جب اللہ نے قرآن بھیجا تو یہ کلام تھا. جب حضور تک پہنچا تب بھی کلام تھا. جب حضور نے سنایا تب بھی کلام تھا. جب حضور نے لکھوایا تو یہ کتاب بن گیا. کتاب لکھے ہوئے کو کہا جاتا ہے، کلام بولے ہوئے کو کہا جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ رب فرماتا ذالکل کلام لا ریب فیہ، جو میں نے کلام بھیجا ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ. دنیا والوں، جو امیر معاویہ نے لکھا ہے اس میں اللہ کو کوئی شک نہیں. جو نبی کے صحابہ نے قرآن لکھا ہے اس میں اللہ کو کوئی شک ہے. تو جب اللہ کو کوئی شک نہیں تو ہمیں بھی کوئی شک. جب اللہ کو امیر معاویہ پر اعتماد ہے تو ہمیں بھی امیر معاویہ پر اعتماد ہے. نبی کا ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی مقام والا ہے، ہر صحابی عزت والا ہے. رہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، تو جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، اور بیٹی بھی فاطمہ تو زہرا ہو سلام اللہ علیہ. حضور کی چاروں بیٹیاں شان والی. کتنی بیٹیاں؟ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ حضور کی چاروں بیٹیوں کے حق میں ہاتھ اوپر کر کے اشارہ کریں. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ چار. چاروں شان والی اور چاروں خاتون جنت بھی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا، چاروں شان والی. لیکن سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے قیامت والے دن اعلان ہوگا، یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، نظریں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو جائے. جب تک زہرا گزر نہیں جاتی نہ کسی کو سر اٹھانے کی اجازت ہے نہ کسی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے. جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہے، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں. میرے ایمان کی بنیاد ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے. اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوسے، جو میرے پیغمبر کے لب چوسے، جو حضور کے سینے سے لگے، جو آقا کی گود میں کھیلے، جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کریں، جنہیں آتا دیکھ کے حضور منبر چھوڑ دے استقبال کریں، جنہیں حضور چومے فشمہ پھر سونگے، جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، ہم حسن و حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ جنتی جوانوں کے بادشاہ ہیں، جنت کے مالک ہیں، ہم ان کے غلام اور کمی ہیں. اسی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. کہو الحمدللہ. رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے. یہ حضرت استاد مولانا ظفر احمد قاسم صاحب کا جملہ ہے. اہل بیت بھی ہمارے اسی طرح ایمان ہے جس طرح نبی کے سارے صحابہ ہمارا ایمان ہے. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے.
قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زباں پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ اللہ رب العزت اس فقیر کی اللہ پاک حاضری کو قبول فرمائے۔ مجمع کا جو ذوق ہے نا انشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ پر ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔